السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں جو حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اسے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین جمع ہو کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار سارے بلند درجے لے اڑے اور ہمیشہ کے رہنے والے نعمت انہیں کے حصے میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ عرض کیا کہ نماز، روزہ، میں تو یہ ہمارے شریک ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی، اور مالدار ہونے کی وجہ سے یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے عاجز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس پر عمل کر کے اپنے سے پہلوں کو پکڑ لو اور بعد والوں سے بھی آگے بڑھے رہو، اور کوئی شخص تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک وہ لوگ انہی اعمال کو نہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ ان حضرات نے شروع کر دیا، مگر اس زمانے کے مالدار بھی اسی نمونے کے تھے، انہوں نے بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا۔ تو فقراء دوبارہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، اس کو کون روک سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح یہ قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے بھی اللہ نے صدقہ قائم مقام بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی سے ہم بستری میں اپنی شہوت پوری کرے اور یہ صدقہ ہو جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حرام میں مبتلا ہو تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔